ہنگامی صورتحال میں ریاست اور اداروں کی جہاں تک بات ہے، اور جب ہم سارا کے سارا کرپشن پہ ڈال رہے ہیں، اور ہم نے عام طور پر یہی دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی سانحہ حادثہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بیانات، سیاسی بیانات، الزام تراشی، کمیشن، اور کمیشن کے بعد انتظار کسی پازیٹیو اس میں نہیں ہوتا ہے، ہم مزید کسی سانحے کا انتظار کرتے ہیں۔ اور جب ایسے حالات ہوں تو پھر ہم عوام کی، ہم لوگوں کی اور انسانوں کی ذمہ داری، کیونکہ وہ تو اشرافیہ ہیں اور ہم انسان ہیں، تو ہم انسانوں کی ذمہ داری جو ہے میرے خیال میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مجھے اپنا یاد ہے کہ ہم گرلز گائیڈ میں ہوتے تھے اور ساری ٹریننگ ہوتی تھی، اور اب کہیں گرلز گائیڈ کا یا اسکاؤٹنگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، بچوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، اسکول میں پلے گراؤنڈ نہیں ہوتا لیکن ڈانسنگ فلور بنتا ہے، ان کی اپنی اپنی پرائورٹیز ہیں، تو لیکن نچلی سطح پر اسکولوں کی، مطلب تعلیمی اداروں کی سطح پر اسکاؤٹنگ، گرلز گائیڈ، شہری دفاع، اور اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ ٹریننگ ہوتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ فائر فائٹنگ کی بنیادی تربیت، یہ سب دیجیے۔ اور سب خواتین جو اپنے اپنے گھروں میں جب ٹک ٹاک بنا سکتی ہیں تو وہ یہ ٹریننگ بھی لے سکتی ہیں، اس کے لیے کسی تعلیم کی اضافی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم ذاتی طور پر ہم لوگوں کی اپنی جو ایک ذمہ داری ہے، ہم اسے پوری نہیں کرتے۔ ہم مطلب ہائی رائز بلڈنگز میں ہم اپنے لیے فلیٹ بک کرانے جاتے ہیں، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اس میں ہنگامی صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا راستہ رکھا گیا ہے یا کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں، ہم وہاں اسکولز پہ بھی چیک نہیں کرتے کہ وہاں پر انتظام کیا ہے ایمرجنسی کی صورت کے لیے۔ حیدرآباد کا آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا، انتہائی افسوسناک واقعہ، اب ایک شاپس ہیں نیچے، وہاں گیس کے سلنڈرز بھی ہیں اور گیس کے اور گنجان آباد علاقہ ہے بالکل، جہاں شاید گلیاں، سڑکیں، ڈبل روڈ بھی نہیں، وہاں پر اسی دکانوں کے اوپر مدرسہ ہے اور مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، اور جب یہ ہوا ہے بلاسٹ، تو مطلب جب آپ بچے کو وہاں چھوڑنے جا رہے ہیں تو کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ نیچے آگ کی خرید و فروخت ہو رہی ہے؟ آپ زندگی اور آپ اپنے لیے موت نیچے بیچی جا رہی ہے، اور اوپر آپ کا بچہ جو ہے وہ مدرسے کے مولوی صاحب کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ہوتا ہے کہ جناب ایک بہت بڑی تقریب ہوئی حیدرآباد میں، اور گورنر صاحب آئے اور انہوں نے چیکس تقسیم کیے۔ اس تقریب میں کہیں بھی ذکر نہیں تھا کہ آپ آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور آپ یہ جو گیس کا جو کاروبار ہے، یہ ایک سلنڈر سے دوسرے میں یا چھوٹے میں منتقل کرنے کا، اسے بہتر طریقے سے یا کسی ٹریننگ کے تحت کیجیے۔ انہوں نے یہ کیا کہ جناب ساری گیس سلنڈرز کی دکانیں بند کر دیں، اب کاروبار بند۔ جب یہ بند ہو گیا تو پھر لوگوں نے، ظاہر ہے جن کے گھروں میں سوئی گیس نہیں ہے وہ جناب جاتے تھے، حالہ ناکہ جا رہے ہیں، اور وہ بالکل دور افتادہ علاقوں میں جا کر وہاں سے گیس سلنڈرز ڈبل قیمت پہ خرید کر لا رہے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن ہم خود بھی دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں پیٹرول آپ کو پانی کی بوتل میں مل جاتا ہے، آپ خرید سکتے ہیں، آپ تیزاب پانی کی بوتل میں جا کر لے سکتے ہیں، کوئی پابندی کسی طرح کی نہیں ہے۔ گنجان آباد علاقوں میں آتش گیر مادہ یا یہ جو آتش بازی کا سامان تیار ہوتا ہے، کبھی ہم نہیں سوچتے، نہ ہم کبھی شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارے پڑوس میں یہ آگ کا کھیل تیار ہو رہا ہے۔ ہماری اپنی ذمہ داریاں ہم پوری نہیں کرتے، اور ہمیشہ اداروں اور گورنمنٹ اور ادارے تو بعد کی بات ہے۔ ابھی یہ جو گل پلازہ کا جو سانحہ ہوا ہے، اس میں کتنے لوگوں کو پتا تھا کہ آگ کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی کو علم نہیں تھا، کسی کو نہیں پتا۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ فلائٹ میں جب ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ ایمرجنسی کا، تو ہم کوئی نہیں سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں کبھی نہیں ہوتا کہ ہم کون سی سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور وہ ڈور جو ہے ایگزٹ ڈور وہ کتنا فاصلے پر ہے۔ اور پھر جس طرح سے گل پلازہ میں یہ ہوا کہ، اور ہمارا آپ دیکھیں نا، جیسے ابھی بات ہوئی کہ وہ جیسے سیلاب میں ہم لوگوں کو نہیں بچا سکے، ہم ویڈیو بنانے والی ایک قوم تیار ہو گئی ہے۔ کوئی حادثہ سانحہ، ہم یہ سوچنے کے بجائے کہ اس کی کیسے مدد کی جائے، کیسے اس کو سنبھالا جائے، کیسے اس تک پہنچا جائے، ہم ویڈیو بنانے کے لیے اور اس پہ اپنے کمنٹس لینے کے لیے کام کرنے لگے۔ نہیں، ایک جملہ سر،
کہ میری تو ایک سفارش بھی ہے کہ گل پلازا میں یہ اخباروں میں پڑھا اور خبروں میں دیکھا کہ جی وہ گرل بند تھی اور تالے بند تھے. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ وہ جو چور ہیں ان کی خدمات لے لی جائیں اور انہیں اپوائنٹ کر لیا جائے کہ وہ ایسے حالات میں ایمرجنسی میں آئیں اور سارے تالے کھول دیں اور گرل کاٹ دیں, لوگوں کو ریلیف دیں. اور دوسرا یہ کہ 1122 والے بھی ان سے ٹریننگ لے لیں, کیونکہ ان کا جتنا اچھا ان کا طریقہ ہے, ان کو کسی الیکٹرک اس کی ضرورت نہیں پڑتی, ان کے پاس پرفیکٹ کٹرز ہیں جو اچھی گرلز کاٹ دیتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گی کہ ان بیچارے چوروں کو بھی کوئی باعزت روزگار بھی میسر آ سکتا ہے. شکریہ. آپ کے پاس کوئی نظر میں ہو تو بھجوا دیجیے گا.